بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قانون درجہ کے دو حمزہ متحرکہ در یک کلمہ جمع شون اگر یک ازیشہ مکسور بوت ثانی را بیا بدل کنند وجوباً سوائے ائمتن کے دریجہ جائز است و اگر ہیچ یک ازیشہ مکسور نہ باشد ثانی را بواو مفتوحہ بدل کنند وجوباً مگر اکرم شاذ است۔ قانون یہ کس شے کے قوانین چل رہے ہیں؟ دو حمزے ہوں، دونوں متحرک ہوں، ایک کلمے میں جمع ہو جائیں، ایک جمع ہو جائیں۔ اب دیکھیں گے دونوں میں سے کوئی ایک مکسور ہے یا کوئی بھی مکسور نہیں۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک مکسور ہے، خواہ پہلا خواہ دوسرا، ثانی کو یا کے ساتھ بدلانا واجب ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی بھی مکسور نہیں، نہ اول نہ ثانی، تو اب ثانی کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدلانا واجب ہے۔ وہ پچھلیاں گلاں پھر کرتے ہیں۔ دو حمزے ہوں، دونوں متحرک ہوں، ایک کلمے میں جمع ہو جائیں، تین شرطیں۔ چوتھی شرط، دونوں میں سے کوئی ایک مکسور ہے یا دونوں میں سے کوئی بھی مکسور نہیں، یہ چوتھی شرط ہے۔ حکم کیا ہے؟ اگر پہلی تین شرطوں کے ساتھ یہ چوتھی شرط پائی جائے کہ دونوں میں سے کوئی ایک مکسور ہے، اب حکم یہ ہے کہ ثانی کو یا کے ساتھ بدلانا واجب ہے، اور اگر تین شرطوں کے ساتھ یہ چوتھی شرط پائی جائے کہ دونوں میں سے کوئی بھی مکسور نہیں، تو اب ثانی کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدلانا واجب ہے۔ مطابقی مثال بیا بدل کنند تھلے لکھی ہوں۔ جا ان اصل میں ہے جا اے ان، کیا ہے؟ شرطیں ہیں کہ کوئی نہیں؟ دو حمزے ہیں، دونوں متحرک ہیں، ایک کلمے میں جمع ہیں، اور دونوں میں سے ایک مکسور ہے، کون؟ پہلا، لہذا ثانی کو یا سے بدلانا واجب ہے، تو بن گیا جا اے یون، جا اے۔ اب اور قانون آ گیا کہ یا پر ضمہ ثقیل ہے، اس کو گرایا، بن گیا جا این۔ اب اور قانون آ گیا کہ التقاء ساکنین ہو گیا، پہلا ساکن مدہ، اس کو حذف کیا تو بن گیا جا ان۔ ثانی کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدلنا واجب ہے اگر دونوں میں سے کوئی بھی مکسور نہ ہو۔ کل سمجھیا؟ اس کی مثال ثانی را بواو او تھلے لکھی ہو۔ آداموں کی جمع منتحل جمع بنتی ہے آدیمو، کیا بنتی ہے؟ آدیمو۔ سمجھ آئیے؟ امالا یو امے لو، واحد متکلم کا صیغہ بنتا ہے او امے لو، کیا بنتا ہے؟ او امے لو۔ آداموں کی تصغیر بنتی ہے او ایدمون، یہ جو تین ہیں، آدمو، او ایدمون، او امیلو، ان تینوں میں دو حمزے ہیں، دونوں متحرک ہیں، ایک کلمے میں جمع ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی مکسور نہیں ہے، ثانی کو واو مفتوحہ سے بدلانا واجب ہے۔ آدمو کو اوادمو، او امیلو کو او ومیلو، او اید من کو او وید من پڑھنا واجب ہے۔ قانون جس جگہ کے دو حمزے متحرک ایک کلمے میں جمع ہو جائیں، اگر ایک ان سے مکسور ہو، اتھے تھلے لکھے عزیز شاہ سے، اس کی چند صورتیں بنتی ہیں کہ دونوں میں سے ایک مکسور ہو۔ مثلا دونوں مکسور ہوں تو پھر دونوں میں سے ایک مکسور ہے کہ کوئی نہیں؟ خام خواہ ہے۔ ایک صورت یہ کہ دونوں
دوسری اول مکسور ثانی مضموم یا ثانی مفتوح، کنیا صورتیں بن گئی ہیں؟ اس کو الٹا دیں، ثانی مکسور اول مضموم یا مفتوح، اول مضموم یا مفتوح، کنیا بنیاں کل صورتیں؟ 5 بنیاں۔ دونوں مکسور 1، اول مکسور ثانی مضموم 2، اول مکسور ثانی مفتوح 3، ثانی مکسور اول مضموم 4، ثانی مکسور اول مفتوح 5۔ اس کی 5 صورتیں بنتی ہیں، اس کی یعنی احتمال اس کے 5 بنتے ہیں، دونوں میں سے ایک مکسور ہو، اس کی 5 احتمال ہیں۔ گل سمجھیے آپ؟ اگر ایک ان سے مکسور ہو تو ثانی کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً۔ تے مطابقی مثال تھلے پڑھا دیتی ہے۔ جس جگہ 2 حمزے متحرک ایک کلمے میں جمع ہو جائیں، اگر ایک ان سے مکسور ہو، ثانی کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً۔ آنکھو جی تسی بھی جس جگہ 2 حمزے متحرک ایک کلمے میں جمع ہو جائیں، اگر ایک ان سے مکسور ہو تو ثانی کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً۔ یہ جو شک ہے، اسی شک میں سوائے ائمتن کے، کیونکہ اس جگہ جائز ہے، من کرے کوری سوائے ائمتن کے، کیونکہ اس جگہ جائز ہے۔ تمہیں من کر سوائے ائمتن کے، کیونکہ اس جگہ جائز ہے۔ بے دستور دیکھو، یہ کیا جائز ہے؟ کیونکہ اصل میں ہے امیماتن، کیا ہے؟ میم اول کی حرکت نقل کر کے ما قبل حمزے کو دی اور میم کا میم میں ادغام کیا تو بن گیا ائمتن۔ کیا بن گیا؟ یہ جو ائمتن ہے، اس کو غور سے دیکھیں، 2 حمزے ہیں، دونوں متحرک ہیں، ایک کلمے میں جمع ہے، دونوں میں سے ایک مکسور ہے۔ قانون کیا چاہتا ہے کہ ثانی کو کیا کریں؟ یا کے ساتھ بدلانا واجب ہو۔ کس طرح پڑھیں؟ ائمتن۔ لیکن یہاں قانون وجوبی نہیں ہے، جوازی ہے۔ یہاں ائمتن پڑھنا بھی جائز ہے اور ائمتن پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس ایک مثال میں اس کو ائمتن پڑھنا بھی جائز ہے اور ائمتن پڑھنا بھی جائز ہے۔ سوال، اس قانون کی شرطیں پوری ہیں تو یا سے بدلانا واجب کیوں نہیں ہے؟ سمجھی کیا سوال ہے؟ سوال کہ اس قانون کی شرطیں پوری ہیں تو اس کو یا سے بدلانا واجب کیوں نہیں ہے؟ اس کو مستثنا کیوں کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایک جواب یہ ہے، ایک جواب کہ قرآن مجید میں دونوں طرح مذکور ہے۔ قرآن مجید میں دونوں طرح قرآن مجید میں جس جگہ بھی آیا ہے حمزے کے ساتھ مذکور ہے، جس جگہ بھی آیا ہے حمزے کے ساتھ مذکور ہے۔ سمجھائیے؟ جی او جڑا نشان لگا ہوتے او اتلے پاسے دسے جی کون دسے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ثانی حمزے کی حرکت عارضی ہے کہ کوئی نہیں، عارضی کہ نہیں، کن کو لے آندی؟ میم کو۔ یہ وجہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں حمزے کے ساتھ استعمال ہے، ہاں وجعلنا منہم ائمۃ یہدون، سمجھائیے؟ تو چونکہ قرآن مجید میں حمزے کے ساتھ استعمال ہے تو سارے قوانین تو قرآن و حدیث اور بلغاء کے کلام سے ماخوذ ہیں، اس لیے چونکہ قرآن مجید میں یہ پایا گیا اس لیے اس مثال میں یہ قانون جوازی ہے، وجوبی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بثانی حمزے کی حرکت کیا ہے؟ عارضی ہے۔ کل سمجھی؟ چلو جی آگے جی۔ اور اگر اتلے پاسے پھر ایک سوال لکھا بے نستور، ائمتن میں ادغام کو اعلال پر مقدم کیوں کیا؟ یہ نیا سوال ہے۔ اصل ہے امیمتن، تو امیمہ میں پہلا قانون جاری ہوتا ہے ایمان والا، امیمتن، اس کو امیمتن نہیں بنایا تو نقل حرکت کر کے ادغام کیا ہے اور ایمان والا قانون جاری اس پر نہیں کیا، وہ بھی وجوبی ہے، یہ بھی، اس کو ترجیح کیوں دی ہے؟ یہ نیا سوال ہے، کل سمجھیے؟ اس کو ائمتن پر ائمتن کو ترجیح کیوں نہیں ہے؟ جواب، آخر کلمہ بنسبت
بنسبت اول اسکل ہوتا ہے، پس اول تخفیف اسکل مناسب ہے. کلمے کا جو آخر ہوتا ہے اس میں ثقل زیادہ ہوتا ہے، تو پہلے آخر سے تخفیف کریں گے پھر واپس آئیں گے. تو اس لیے پہلے ادغام کریں گے پھر حمزوں کی طرف آئیں گے. تو جب ادغام کر دیا تو اب حمزہ ثانی ساکن ہے ہی نہیں ہے، اس لیے ایمان والا قانون اس پر جاری نہیں ہو سکتا. کر سمجھیے، کیونکہ آخر میں ثقل زیادہ ہوتا ہے. تو جب آخر میں قانون جاری کر دیا یعنی میموں کا آپس میں ادغام، تو اب حمزہ ساکن ہی نہیں رہا بلکہ متحرک ہو گئے. اب اس پر یہ قانون جاری ہے. اور اگر کوئی ایک ان سے مکسور نہ ہو تو ثانی کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. ان دی مطابقی مثال تھلے لکھی ساری پڑھا دی تھی، یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ ایون پڑھی منع کر اس دا. اور اگر کوئی ایک ان سے مکسور نہ ہو تو ثانی کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. ہاں جی. اچھا جی، بین استور لکھا حاشیہ نمبر 4 تے لکھا جی کوئی ایک بھی مکسور نہ، اس کی بھی کئی صورتیں، اس کی بھی کہ دونوں میں سے کوئی بھی مکسور نہ ہو، اس کی بھی. نمبر 1 دونوں، نمبر 2 دونوں، اے 2 صورتیں ہوں گی. اول مضموم، اول مفتوح ثانی مضموم، کنیا ہوں گی؟ اول مضموم ثانی مفتوح، کنیا صورتیں؟ ہاں، ان چاروں صورتوں میں حمزہ ثانی واو ہوتا ہے وجوباً. کہ لکھا ہے نا سین، نا سے یہ بولنے والا. اچھا جی، آخری گل، مگر اکرم و شاذ ہے، منع کرتا ہے. مگر اکرم و شاذ ہے، مگر اکریم و شاذ ہے. کیوں شاذ ہے؟ دیکھ، اس لیے کہ اصل میں ہے یہ او اکرمو، کیا ہے؟ وہ اکرم. تو شرطیں پائی گئی ہیں، 2 حمزے ہیں، دونوں متحرک ہیں، ایک کلمے میں جمع ہے، دونوں میں سے کوئی بھی مکسور نہیں ہے، لہذا ثانی کو واو سے بدلانا واجب ہے. کس طرح واجب ہونا چاہیے؟ او وکرم، او وکرم. تو شرطیں پائی گئی ہیں لیکن ثانی کو واو سے نہیں حذف کر دیا ہے. تو قانون کی شرطیں ہوں جاری نہ کریں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا شرطیں نہ ہوں اور جاری کر دیں تو یہ بھی. تو چونکہ شرطیں ہیں قانون جاری نہیں کیا تو ثانی کو حذف کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ شاذ ہے. یہ جتھے اکرم یکرم دی گردان پڑھی وہ کٹو کا پڑھا تھا. 70 تے آ جاؤ، 70 تے آ گئے ہو. او ویکھو یکرمو یکرمان الی آخرہ. اچھا جی، اے الی آخرہ کیا کیا؟ یکرمو تکرمو اکرمو نکرمو کو اکرمہ سے بنا بنایا، ایک حرف رفع عین سے مضمومہ اول میں لائے، آخر کے ما قبل کو کسرہ دیا، ضمہ اعرابی اس کے آخر میں لائے. تو اکرمہ سے یو اکرمو تو اکرمو او اکرمو ٹل سارا استوے نو اکرمو ہو گئے. پس 2 حمزے او اکرمو صیغہ واحد متکلم میں جمع ہو گئے. اس طرح ثقیل تھا، لہذا حمزہ ثانیہ کو علی خلاف القیاس. وہ کیڑا قیاس ہے؟ اور قیاس تے قانون کو شے وے. کیڑا قیاس ہے؟ یہ قانون کیڑے صفحے تے لکھا ہے؟ ایتھے نشان لا چھڈیا جے کہ وہ قیاس 110 صفحے پر ہے. جو قیاس چاہتا ہے کہ ثانی کو واو مفتوحہ سے بدلائیں، اس کا خلاف کیا ہے. گل سمجھیے، یہ ہے کہ خلاف قیاس حمزہ ثانیہ کو کیا کیا؟ حذف کر دیا. قانون کیا چاہتا ہے؟ واو مفتوحہ کے ساتھ بدل. لیکن اس کو حذف کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ خلاف قیاس ہے. کیا ہے؟ خلاف قیاس ہے. گل سمجھیے، اے مطلب ہے بھی وہ قانون کتنے لکھا ہے؟ بھی وہ قانون ہے جس نے خلاف کیتا ہے. جی ہاں بھی چل پہ ایک باری سارے قانون کا ترجمہ پھر سنا دیں. قانون جس جگہ 2 حمزے متحرک ایک کلمے میں جمع ہو جائیں، اگر ایک ان سے مکسور ہو ثانی کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً، سوائے ائمۃ ان کے کیونکہ اس جگہ شاذ ہے. اور اگر کوئی ایک ان سے مکسور نہ ہو ثانی کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً، مگر اکرم شاذ ہے. قانون ہر حمزہ متحرکہ ما قبل ساکن مضر قابل حرکت باشد، سوائے یائے تصغیر و نون انفعال و واو و یائے مدہ زیادہ در یک کلمہ. اتصال ہے حرکت آ حمزہ حرکت آ حمزہ نقل کردہ بما قبل دادا جوازن، حمزہ را حذف کنند وجوباً، مگر مراتن شاذ. قانون جی
حمزہ ہو، متحرک ہو، ما قبل اس کا ساکن ہو، مظہر ہو، قابل حرکت ہو، یعنی الف نہ ہو، یعنی اے الف تو یا تک سارے حرفاں وچوں جڑا قابل حرکت نہیں، وہ کلا ہی ہے. کون؟ باقی سارے قابل حرکت بھی نے تے قابل سکون بھی نے، صرف کلا الف ہے جڑا قابل حرکت نہیں. جی گل پھر رولے چ پے گئی. حمزہ ہو، متحرک ہو، ما قبل اس کا ساکن ہو، ما قبل اس کا ساکن مظہر ہو، قابل حرکت ہو. وہ جو ما قبل ساکن مظہر قابل حرکت ہے وہ یہ چار نہ ہوں. کون سے؟ یا تصغیر کی نہ ہو، یہ بھی ساکن ہوندی کہ کوئی نہیں. انفعال کا نون نہ ہو، انفعال نون ساکن کے متحرک ایشا بس ہے. اور وہ ما قبل جو ساکن ہے وہ واو مدہ اور یا مدہ جو کہ زیادہ ہوں، ایک کلمے میں ہوں، یہ دو بھی نہ ہوں، یہ دو بھی نہ ہوں. ما قبل جو ساکن مظہر قابل حرکت ہے وہ ان چار میں سے نہ ہو. کون؟ یا تصغیر، نون انفعال، واو یا مدہ زیادہ ایک کلمے میں. واو یا ایک کلمے دے کہہ دینا نالے، واو یا نالے، واو یا مدہ زیادہ ایک کلمے میں. یہ ما قبل جو ساکن ہے وہ یہ چار نہ ہوں، یہ چار نہ ہوں. کرنا کیا ہے اس حمزے متحرک کو؟ حکم یہ ہے کہ اس حمزے کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینا تو جائز ہے، نہ دیں آپ کی مرضی. جب نقل حرکت کر دیں تو پھر حمزے کو حذف کرنا واجب ہے، پھر حمزے کو. او آخر تے لکھے نا کنا دے وجوبن تے مطابقی مثال ویکھو. یس آلو، کون؟ یس آلو ساری شرطیں ہیں، جی. لہذا یس آلو پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور حمزے کی حرکت نقل کر کے سین کو دینا جائز ہے، پھر حمزے کو حذف کرنا واجب ہے. یاس آلو پڑھنا بھی ٹھیک ہے، یس آلو بھی ٹھیک ہے. اور یس آلو ٹھیک ہے. ایک مثال، یز آرو، یز ساری شرطیں موجود ہیں کہ کوئی نہیں، ما قبل ان چار میں سے نہیں ہے، لہذا یز آرو پڑھنا بھی ٹھیک ہے، نقل حرکت کر کے حمزے کو حذف کر کے یازارو پڑھنا بھی ٹھیک ہے. قد افلاح، قد افلاح وہ جو ما قبل ساکن مظہر ہے وہاں شرط ہے کہ اسی کلمے میں ہو، نہیں ہے نا. قد افلاح اس طرح پڑھنا بھی ٹھیک ہے، نقل حرکت کر کے حمزے کو حذف کرنا. قد افلاح پڑھنا بھی ٹھیک ہے. یارمی اخاہو، یارمی اخاہو ساری شرطیں موجود ہیں، ساری شرطیں. یہ پہلے یا تصغیر کی نہیں ہے، سنتا ہے تو نہ یہ یا مدہ ہے، یہ لام کلمہ ہے. یارمی اخاہو پڑھنا بھی جائز ہے، حمزے کی حرکت نقل کر کے یا کو دے، حمزے کو حذف کر دے. یار میں یا خواہ پڑھنا بھی جائز. لیکن قرآن مجید میں قد افلاح ہے ہماری قرات، اور دوجیاں قرات میں کو نہیں اس وقت پتا جے. اگر کوئی قرات ہوئے متواتر تو پھر پڑھی دا قد افلاح، ورنہ قانون پڑھ کر آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں. گل سمجھیے؟ قرآن پاک قرات متواترہ ہی صرف پڑھ سکی دی ہیں. یرمی اخاہو، اس کو یرمی اخاہو پڑھنا بھی ٹھیک ہے، اور حمزے کی حرکت یا کو دینا اور حمزے کو حذف کرنا. یرمیہ خواہو پڑھنا بھی ٹھیک ہے، پڑھنا بھی جائز ہے. جائز ہے. ہر حمزہ متحرک ہر حمزہ متحرک خارج ہو گیا ساکن کے، اس کا حکم ساری قسموں کا ما قبل گزر گیا ہے کہ کوئی نہیں گزر گیا. ہر حمزہ متحرک ہر حمزہ متحرک ما قبل اس کا ساکن ما قبل اس کا ساکن نکل گیا متحرک. جیسے سا آلہ حمزے کا ما قبل متحرک ہے، اس پر یہ قانون جاری نہیں ہوگا، وہ آگے آ رہا ہے. مظہر اوت لکھے خارج ہو گیا مدغم، جیسے سا آلہ حمزے کا ما قبل ساکن ہے لیکن مظہر نہیں ہے، مدغم ہے. مدغم فی بھی حمزہ ہے، مدغم بھی حمزہ ہے نا، لیکن وہ مدغم ہے، مظہر نہیں ہے.
قابل حرکت ہو، کون ہو؟ قابل حرکت ہو، بے نستور لکھا جی با مفالت لے جو سا آلہ نو کتھے لے جو، اور لکھا ہو غلط لکھا جی سا آلہ کی شے، اب یہاں چونکہ جو ما قبل ہے حمزے کا وہ سا آلہ میں حمزے کا ما قبل، قابل حرکت نہیں ہے، تے سا لن میں حمزے کا ما قبل، قابل حرکت نہیں ہے، کیونکہ کیا ہے وہ الف ہے، الف ہے، سوائے یا تصویر کے جیسے اوفے اسن، کون؟ اب سمجھیا، افوسن کی جمع ہے، افوس جمع ہے، افوس کی تصغیر ہے، اوفے اسن افوس کی، افوس جمع ہے، فاسن فاسن میں نے کواڑا، اس کا حکم اگلے قانون میں آ رہا ہے، اس کا حکم لہذا یہاں اوفے اسن میں اوفا یہ سن نہیں پڑھیں گے، کس طرح نہیں پڑھیں گے، سوائے یا تصغیر کے، اتلے پاسے دلیل لکھی بھی یا تصغیر جیڑی ہے نا جدوں اے بنی ہے نا تے اے سکون تے بنی ہے، اینو کدے نقل حرکت کریے تے اینے ہو جانا ہے متحرک تے این دی وضع دے خلاف لازم آ جانا ہے، این دی لہذا یا تصغیر دی ساکن ہی رہندی ہے، یا اینو متحرک نہیں کرنا، اینو متحرک نہیں کرنا، اور سوائے نون انفعال کے حمزہ تے طا تے را مادہ ہے، حمزہ تے طا تے را جی میں ضاد را با ان ضربا نون صاد را ان صارفا، اسی طرح حمزہ تے طا تے را کو باپ انفعال پر لے کے تو بن گیا ان اطورا، کیا بن گیا؟ حمزہ ہے، ساری شرطیں ہیں، ما قبل جو ہے وہ مضر ہے، ساکن ہے، قابل حرکت ہے، لیکن نقل حرکت نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ نون انفعال کا ہے، نون اس پر دلیل لکھی ہے نقل حرکت کیوں نہیں کریں گے، اس لیے کہ نون انفعال کی وضع ہے سکون پر، کس پر؟ سکون پر، اگر اس نون کو حرکت دے دیں تو یہ بن، اور حمزے کو حذف کریں تو بن جائے گا اے ناتارا، کیا بن جائے گا؟ اے ناتارا، پھر حمزہ وصلی حذف ہوگا تو ناتارا، اب یہ باقی بابوں کے ساتھ ملتبس ہو جائے گا، باقی اس لیے یہاں نقل حرکت نہیں کریں گے، گل سمجھی ہے؟ اور سوائے اور یا مدہ زیدہ کے ایک کلمے میں یہ بھی ہوں تو قانون جاری، اور ویکتل لکھے مکروعاتن، سمجھا رہی؟ مفعولاتن، حمزے کا ما قبل واو ہے، مدہ ہے، زیدہ ہے، اسی کلمے میں ہے کہ کوئی نہیں، ان دا قانون بھی اگلا حکم اگلا قانون آ رہے ہیں، یا مدہ زیادہ کی مثال خطیئاتن فعیلاتن، یا حمزے کا ما قبل یا ہے، وہ مدہ ہے، زیادہ ہے، اسی کلمے میں ہے، لہذا نقل حرکت نہیں کریں گے، وہ قانون آگے آ رہا ہے، جنس کر کے ادغام کرنا بھی جائز ہے، اصلی حالت پر پڑھنا بھی جائز ہے، وہ آگے آ رہا ہے، بات سمجھیے؟ اچھا جی، در یک کلمہ ایک کلمے میں ہوں، اور بار بے خاصیت کی لکھے ہے اگر ایک کلمے میں نہیں دوسرے کلمے میں ہوں تو پھر یہ قانون جاری ہو سکتا ہے، ما قبل اس حمزے متحرکہ کا جو ساکن ہے، مضر ہے، قابل حرکت ہے، وہ واو یا ہوں، مدہ بھی ہوں، زیادہ بھی ہوں، لیکن اسی کلمے میں نہیں بلکہ ما قبل کلمے میں ہوں تو پھر یہ قانون جاری کرنا جائز ہے، پھر یہ قانون اور مثالہ دیکھو، باعوا اموالہم، باعوا اموالہم، حمزہ متحرک ہے، ما قبل اس کے واو ہے، ساکن ہے، مدہ ہے، زیادہ ہے، کیونکہ واو جمع دی ہے نا، لام کلمہ تو نہیں نا، زیادہ ہے، لیکن چونکہ ایک کلمہ نہیں ہے لہذا قانون جاری کرنا ٹھیک ہے، اصلی حالت پر پڑھے باعوا اموالہم، بیچا انہوں نے اپنے مالوں کو، اور آپ نقل حرکت کریں، واو کو دیں، حمزے کو حذف کریں، باعوا اموالہم پڑھیں، یہ بھی جائز ہے۔ ایک مثال، وابتغی امرہ، تلاش کر تو کڑیے حکم اپنے سائیں دا، سمجھائیے، وابتغی امرہ،
ابتاغی ابتاغی یا ابتغو ابتغی ویدہ منصب مخاطبہ ہے نا، تلاش کر تو حکم اس کا. وابتغی امرہ شرطیں موجود ہیں، ما قبل یا ہے، ساکن ہے، مدہ ہے، لیکن چونکہ اسی کلمے میں نہیں، ایک کلمے میں نہیں ہے، دوسرے کلمے میں، لہذا وابتغی امرہ بھی جائز ہے. حمزے کی حرکت یا کو دے تے وابتغی ہے نا، وابتغی یمرہ، وابتغی یمرہ پڑھنا بھی گل سمجھی کو کوئی نہ. اے شاباش، اگر مدہ زیادہ ایک کلمے میں ہوں تو قانون جاری، اگر ہو تو دوسرے کلمے میں ہو تو قانون جاری کرے. اگر ایک کلمے میں ہوں تو اس کا قانون آگے آ رہا ہے. چلو جی، کرنا کیا ہے؟ حرکت و حمزے کی نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں جوازن، حمزے کو حذف کرتے ہیں وجوباً. ہر حمزہ متحرک ہو ما قبل اس کا ہر حمزہ متحرکہ ہر حمزہ متحرکہ کہ ما قبل اس کا ما قبل اس کا ساکن مظہر قابل حرکت ہو، سوائے یا تصغیر کے اور سوائے نون انفعال کے اور سوائے واو یا مدہ زیادہ کے ایک کلمے میں. حکم کیا ہے؟ کہ حرکت اس حمزہ کی حمزہ کی نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں جوازن، حمزے کو حذف کرتے ہیں وجوباً. آخری بات، چلو جی، مگر مراتن شاذ ہے جی، مگر مراتن شاذ ہے، من کر مگر مراتن شاذ ہے. تلے بیک بدا کے اس تو لکھا جس طرح مراتن کماتن دو میں شاذ نے. وجہ کیا ہے؟ مراتن کماتن اصل میں ہے مراتن کم آتن، مراتن کم آتن. شرطیں ساری موجود ہیں کہ کوئی نہیں. نقل حرکت کی حمزے کی را کی طرف، کم آتن میں میم کی طرف، تو نقل حرکت کے بعد حمزے کو حذف کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ نقل حرکت تک تو اس قانون پر عمل کیا، بعد میں اگلی شک پر عمل نہیں کیا. کیا کہ حمزے کو واجب ہے، اس کو حذف نہیں کیا، الف سے بدلا دیا ہے، اس کو بدلا دیا یہ شاذ ہے. یہ کرنا کیا تھا؟ کہ حمزے کو حذف کرنا، لیکن حذف نہیں کیا اس کو، تو مراتن کو ماراتن کی بجائے مراتن، کم آتن کو کاماتن کی بجائے کماتن پڑھنا، یہ کیا ہے؟ شاذ ہے. گل سمجھیا؟ یہ شذوذ ہے کہ حمزے کو حرکت نقل کر کے کیا کرنا تھا، لیکن کیا کر دیا؟ مگر مراتن شاذ ہے. ہاں جی، مگر مراتن شاذ ہے. چلو مگر مراتن شاذ ہے. اگلا جی، قانون ہر حمزہ کے واقع آ جڑے ہن کڈے نے، ہر حمزہ کے واقع شبت بعد یائے تصغیر ایک و واو و یائے مدہ زیادہ در یک کلمہ دو حمزہ را جنس ما قبل کردہ جوازن ادغام میں کنند وجوباً. حمزہ ہو متحرک ہو، حمزہ ہو متحرک ہو، ما قبل اس کا ان تین میں سے کوئی ایک ہو. حمزہ ہو متحرک ہو، ما قبل اس کا یا یائے تصغیر ہو یا واو یا مدہ زیادہ جو ایک کلمے میں ہوں یہ ہوں. ما قبل حمزہ متحرک ہو، ما قبل اس کا یا تصغیر ہو یا ما قبل اس کا واو مدہ زیادہ اسی کلمے میں، یا مدہ زیادہ اسی کلمے میں. جب حمزے متحرک کا ما قبل ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو، جڑے پچھلے قانون کڈے نے، نون انفعال تو ساکن نہیں ہوتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ حمزے کو حمزہ رکھیں، یا تصغیر واو یا کو یہ رکھیں، اصلی حالت پر پڑھیں. یہ بھی جائز ہے، آپ کی مرضی. حمزے کو ما قبل یعنی یا تصغیر واو یا تینوں میں سے جو ما قبل ہے، حمزے کو ما قبل کی جنس کریں، یہ جائز ہے. لیکن جب جنس کر دیں تو ہن بچاؤ کوئی نہیں، اب ادغام کرنا واجب ہے. اچھا جی، مطابقی مثال او فے اے سن، ساری شرطیں ہیں. حمزہ متحرک ما قبل کون ہے؟ یا تصغیر. لہذا او فے اے سن پڑھیں، یہ بھی جائز ہے. حمزے کو یا بنا دیں، او فے یہ سن. اب دو ہم جنس ہیں، پہلا ساکن ثانی متحرک، ادغام واجب ہے. او فے سن، یہ بھی جائز ہے.
مقروءۃ ساری شرطیں موجود ہیں. اس طرح پڑھیں مقروءۃ یہ بھی جائز ہے. حمزے کو واو بنائیں مقروءۃ پھر ادغام واجب ہے مقروءۃ. خطیئۃ اس طرح پڑھیں یہ بھی جائز ہے. شرطیں موجود ہیں. یا حمزے کو یا بنائیں خطیئۃ اب ادغام واجب ہے خطیئۃ. افیئس افیس مقروءۃ مقروءۃ تے خطیئۃ تے خطیئۃ. قانون ہر حمزہ جو کہ واقع ہو کیڑا حمزہ متحرک کیڑا حمزہ وہ والا پچھلا ہے. ہر حمزہ متحرک جو کہ واقع ہو بعد یا تصغیر کے یا بعد واو یا مدہ زیدہ کے ایک کلمے میں معنی کرنا ہے. حکم کیے اس حمزہ کو جنس ما قبل کے کرتے ہیں جوازن اور ادغام کرتے ہیں وجوباً. ہر حمزہ متحرکہ جو کہ واقع ہو بعد یا تصغیر کے اور بعد واو اور یا مدہ زائدہ کے ایک کلمے میں تو اس حمزہ کو جنس ما قبل کی کرتے ہیں جوازن ادغام کرتے ہیں وجوباً. اچھا جی اور لکھے یا تصغیر اگر یہ نہ ہو تو خارج ہو گیا کون واو یا غیر مدہ. ہو ابن جے آلن یہ واو یا زیادہ ہیں لیکن مدہ نہیں ہے. ان کا قانون کیا ہے؟ ان کا اور پچھلا پڑھا ہے جی کہ کوئی نہیں. ان کی حرکت نقل کر کے اصلی حالت پر پڑھنا بھی جائز ہے. نقل حرکت کر کے حذف کر کے پڑھنا کس طرح ہوا بن تے جایا لن پڑھنا یہ پچھلا قانون ہے نا جائز ہے جی. گل سمجھیے. اچھا مدہ زیادہ کہاں ہے خارج ہو گیا اصلی جیسے کون سو ان تے یجی او سو یجی او اس پر بھی پچھلا قانون جاری ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا. تو پھر یہ سون سے کیا بنتا ہے نقلی حرکت کریں گے تو یاسوفن تے یاجے جو یاد ہے کہ کوئی نہیں پچھلے قانون کی شرطیں ہیں کہ نہیں اس پر یہ قانون جاری ہوتا ہے جی. اچھا جی ایک کلمے میں مثال اصلی گل سمجھیے.